انما کان قول المؤمنین، مومن تو یہی کہتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ شریعت ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ شریعت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ اپنا نقصان اور نفع نہیں دیکھتے، جو شریعت کا حکم ہے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، متقی پرہیزگار بن جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہیے تو اس آیت نمبر 52 کو یاد کر لیجئے۔ کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگار بننا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے بچنا ہے۔ ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں کھائیں۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اے محبوب اگر آپ انہیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، ضرور بضرور وہ جہاد میں نکلیں گے۔ یہ ان مسلمانوں اور منافقوں کے رد میں ہے کہ جو جہاد پہ ایک دفعہ نہ نکلے پھر کہنے لگے کہ خدا کی قسم اب اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، اے محبوب آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ۔ زیادہ قسمیں کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو سچی قسم بھی خرید و فروخت اور بزنس میں کھائے اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، تو بغیر مجبوری کے قسم نہیں کھانی چاہیے، سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو پھر جھوٹی قسم کھانا یہ تو دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ طاعۃ معروفۃ، ایسی فرما برداری کرو جو شریعت کے مطابق ہے، دعوے مت کرو، قسمیں مت کھاؤ، شریعت کی فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرو، اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی اطاعت کی اسی طرح حضور کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں اور اطاعت نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہی بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا، تمہاری ذمہ داری ہے تم عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو لازم صرف واضح نصیحت کا پہنچا دینا ہے، اب جو عمل نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ متقی لوگوں کو ضرور بضرور اللہ تعالی زمین میں انہیں حکومت عطا فرمائے گا، انہیں غلبہ دے گا۔ تو جو مسلمان اگر متقی پرہیزگار ہو جائیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں، ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ،
دینہم الذی ارتضی لہم، جب وہ نیک عمل کریں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کے دین کو، ایمان کو مضبوط کر دے گا، ایسا ایمان ارتضی لہم جس سے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی مضبوطی کے لیے نیک اعمال اختیار کیے جائیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کو اللہ تعالی امن سے تبدیل فرما دے گا۔ اگر پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا دشمنان اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں، شریعت کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے، سارے حالات بدل جائیں گے۔ یعبدوننی، وہ لوگ میری ہی عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے۔ کیا ہم ان تین باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کریں، صحیح معنوں میں نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں، زکوٰۃ پوری ادا کریں، خوش دلی سے ادا کریں، اور ہر معاملے میں رسول اللہ کی فرما برداری کریں۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے لوگوں تم یہ گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں ہم کو عاجز کر سکیں گے۔ یہ تو ڈھیل ہے، جب ہمارا عذاب آئے گا تو کافر بچ نہیں سکیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ جب پیچھے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اب کیا ہونے لگا کہ نوکر، غلام، کنیزیں اور بچے بار بار گھر میں آتے جاتے اور بار بار وہ دستک دیتے، سلام کرتے اور آنے کی اجازت لیتے۔ اب چونکہ ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا تو بار بار اجازت یہ طلب کرنا اور اجازت دینا ایک بڑا مشکل امر ہو گیا۔ تو شریعت نے آسانی دی کہ غلام، کنیزیں، نوکر، چاکر اور ایسے بچے کہ جو ابھی 10 سال کی عمر تک نہیں پہنچے، جن میں وہ عورتوں کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے، وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں، مگر 3 وقتوں میں ان کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ فرمایا اے ایمان والوں، تمہارے غلام، کنیز اور وہ بچے جو ابھی سمجھداری تک نہیں پہنچے، 3 وقتوں میں ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور وہ وقت جب دوپہر کے وقت تم اپنے زائد کپڑوں کو اتار کر آرام کرتے ہو، مثلا قمیص اتار کر آدمی بنیان پہن کر مثال کے طور پہ گھر میں دوپہر میں سو رہا ہے تو کوئی بغیر اجازت آ جائے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے کنیز ہو، چاہے نوکر ہو، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ حین تدعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یہاں اس سے مراد ہے اوپر کے زائد کپڑے، جس کی مثال ہم نے یہ دی جیسے قمیض اتار کر بنیان پہن لینا۔ من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 وقتوں میں بچوں کو اور نوکر چاکر کو بھی اجازت لے کر داخل ہونا ضروری ہے۔ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے اوقات ہیں۔ شرم سے مراد یہ ہے کہ انسان جب آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کا لیٹنے کا اسٹائل، کبھی کبھی چادر اوپر نہیں ہوتی، نیند میں ہے، تو ایسی حالت میں کوئی دیکھے اسے شرم آتی ہے، تو با حیا با شرم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 وقتوں کے علاوہ
وہ آ جائیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بغیر اجازت وہ غلام، کنیزیں اور بچے آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان کا آنا جانا تم پر بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ آسانی دی گئی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ایک کانسیپٹ اسلام میں یاد رکھ لیں کہ جب بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں، جس کی عمر موجودہ دور میں 10 سال ہے، اس کے بعد عورت کے لیے اس بچے سے، یعنی جو نامحرم عورت ہے اس کے لیے، یا جس کے لیے بچہ نامحرم ہے، اس کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ ان کے علاوہ یا ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو وہ بھی کبھی بھی کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، کہ عورت یا مرد نہ جانے کس حالت میں ہو۔ تو چاہے ان کا پردہ ہو یا نہ ہو، اپنی ماں کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنے بھائی کے پاس بھی جائیں تو دروازے پہ دستک دے کر جائیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کنڈی لگانا بھول جاتا ہے اور وہ کپڑے تبدیل کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں گھر میں ہے تو کیا میں بھی دستک دے کر جاؤں اور اجازت طلب کر کے جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں لباس تبدیل کر رہی ہے اور اس عالم میں تم چلے گئے تو کیا تم یہ منظر دیکھنا پسند کرو گے؟ یعنی شرم و حیا اور احتیاط یہ شریعت نے لازم قرار دیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ان باتوں میں بظاہر یہ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ بظاہر یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد، جب یہ کہا گیا کہ عورتیں وہ پردہ کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، تو بہت زیادہ بوڑھی عورتیں جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہو، ان کے لیے اپنے پردے کا ہر وقت خیال کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ایک تو کان سے وہ کم سنے اور ایک نگاہ سے وہ کم دیکھے۔ کوئی مرد آ رہا ہے، بسا اوقات توجہ نہ ہوتی، تو شریعت نے آسانی پیدا کی۔ والقواعد، اور بوڑھی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، من النساء، عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں، یعنی اس قدر زیادہ بوڑھی ہے جس کی عمر مفسرین نے 60 برس یا 70 سال سے اوپر لکھی۔ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یدعن ثیابہن، وہ اپنے زائد کپڑوں کو ہٹا لیں، یعنی اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں وہ، لیکن سر کے بال پھر بھی وہ نامحرم مردوں کے سامنے چھپائیں۔ غیر متبرجات بزینت، اپنی زینت کے اظہار کے بغیر، یعنی وہ بوڑھی عورت بھی اگر چہرے پر زیور پہنتی ہے یا کاجل لگاتی ہے یا میک اپ کرتی ہے تو پھر اسے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سادہ چہرہ ہو اور چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، وہ اگر وہ چہرے کو کھول کر نامحرم مرد کے سامنے کبھی آ جائے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اللہ اکبر، فرمایا اگر اس سے بھی بچ جائیں تو بہت بہتر ہے، اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھر میں کھانا کھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کھانے کے وقت چلا جانا
اور بار بار کھانے کے وقت پہنچ جانا یہ مایوب سمجھا گیا. لیکن اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر تم اگر کھانے کے لیے چلے بھی جاؤ بلکہ خود کھانے کا مطالبہ بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں. تو ان میں سے پہلے تو معذور ہیں, بیمار ہیں, کہ وہ اگر کھانے کا مطالبہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہم اپنے گھر میں جا کر کھانے کا مطالبہ کریں, کوئی حرج نہیں. او بیوت آبائکم, یا تمہارے باپ دادا کے گھر ہوں, او بیوت امہاتکم, یا تمہاری ماؤں کے گھر ہوں, او بیوت اخوانکم, یا تمہارے بھائی کے گھر ہوں, او بیوت اخواتکم, یا تمہاری بہن کے گھر ہوں, او بیوت اعمامکم, یا تمہارے چچا کا گھر ہو یا تایا کا گھر ہو. اور فی زمانہ تو بہن کے گھر پر جا کر کھانا کھانا نادان لوگ معیوب سمجھتے ہیں, حالانکہ شریعت نے اسے کوئی عیب قرار نہیں دیا. تو یہ ہندوانہ رسومات ہے. او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچا کے گھر پر, او بیوت عماتکم, یا پھوپھی کا گھر, او بیوت اخوالکم, یا ماموں کے گھر, او بیوت خالاتکم, یا خالہ کے گھر. یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جنتی گھرانہ ہو اور ایسی محبتیں ہوں. اب تو یہ حالات ہیں کہ خالہ کے گھر بھی روز جائیں تو خالہ بھی ناراض ہو جائے گی. او ما ملکتم مفاتیحہ, یا وہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, یعنی چابیوں کے مالک ہو, وہ تمہارا ہی گھر ہے, ایک گھر تمہارا ہے اور دوسرا گھر وہ تمہارا ایکسٹرا ہے, وہاں تم اگر تالا کھول کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کوئی حرج نہیں. او صدیقکم, یا تمہارے دوست کا گھر. آج کل کے دوست تو ناراض ہو جائیں گے, مراد ہے وہ دوست جو حقیقی دوست ہو, کہ جس میں تکلفات نہ ہو. دوست کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کے گھر پر دوست آ جائے اور کوئی چیز کا مطالبہ کر لے تو وہ خوش ہو جائے. ایک بزرگ تھے, وہ اپنے گھر پر آئے, امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی کنیز نے کہا کہ آپ کے ایک دوست آئے تھے اور انہوں نے کچھ مجھ سے مال مانگا. تو میں نے کہا وہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے بہت ضرورت ہے, تو میں نے وہ مال نکال کر کچھ رقم انہیں دے دی. اتنے خوش ہوئے کہ کہا کہ اے کنیز, تو آج میری غلامی سے آزاد ہے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. تو الگ الگ پلیٹوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور ایک تھال میں بھی کھا سکتے ہیں, مگر جب مل کر کھایا جائے تو برکت زیادہ ہوتی ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو, فَسَلِّمُوا, تو تم سلام کرو, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنے لوگوں کو, مسلمانوں کو سلام کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے. مبارکتن طیبتن, یہ السلام علیکم کہنا یہ مبارک بھی ہے اور طیبہ و پاکیزہ بھی ہے. سلام عام کرنا چاہیے. جو بھی گھر میں داخل ہو, جب بھی گھر میں داخل ہو, سلام بلند آواز سے کریں. یہ نہیں کہ آپ پورے دن میں ایک ہی سلام کریں. جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں. جب بھی جس سے ملاقات ہو, بات کرنے سے پہلے سلام کرنا یہ سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے, السلام علیکہ ایھا النبی کہے, اور بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال عطا فرمائے گا کہ کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی کہ میں غریب ہوں, محتاج ہوں, تو حضور نے یہ وظیفہ انہیں بتایا تو وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ اپنے محلے میں مال تقسیم کرتے تھے, لیکن پھر بھی مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو, عقل رکھو. اللہ رب العالمین سورہ نور کے صدقے میں نور سے ہم سب کو منور فرمائے. یہ وظیفہ پھر سماعت کر لیجئے. گھر میں داخل ہوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر کہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر 3 مرتبہ
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور گھر میں جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ اگر گھر کا ہر فرد یہ عمل کرے گا، گھریلو جادو، ٹونے، بے برکتی، ناچاکیاں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 کا شان نزول اس طرح ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے مل کر 3 دن تک خندقیں کھودیں۔ خندق سے مراد یہ ہے کہ جب عالم کفر کے تمام کافر مل کر اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد ایسے گڑھے کھودے گئے کہ کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان بڑے بڑے گڑھوں کو خندق کہتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے کہ وہ اسے چھلانگ لگا کر بھی عبور نہ کر سکیں۔ اس طرح مدینہ منورہ میں کافروں کو داخل ہونے سے روکا گیا۔ کافی دنوں تک کافروں نے محاصرہ کیا، اور پھر آخر کار زوردار آندھیاں چلیں اور کافر جو ہیں وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ اس کا مکمل واقعہ تو سورہ احزاب میں موجود ہے، سورۃ الاحزاب میں۔ یہاں پر اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب خندق کے موقع پر مسلمان مل کر خندقیں کھود رہے تھے تو اس موقع پر بعض منافقین بھی شامل تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں پر چلے جاتے۔ جب دیکھتے کہ مشکل کام ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ان 3 دنوں میں تو وہ اپنی طبعی حاجتیں یا گھریلو ضروریات کے لیے بھی اگر جانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے۔ تو پہلے تو صحابہ کرام کی کوشش ہوتی کہ وہ اجازت ہی طلب نہ کرے، جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور بہت زیادہ ضروری کام ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں عاجزانہ وہ درخواست پیش کرتے، حضور اجازت دیتے، پھر وہ جاتے۔ تو اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی ایسے معاملے پر، جامعٍ، جس کے لیے انہیں جمع کیا گیا، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے جمع کیا گیا، لم يذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، جب تک کہ وہ آپ سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔ اور صرف غزوہ خندق میں یہ مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بغیر حضور کی اجازت حاصل کیے وہ مجلس سے باہر نہ جاتے۔ اس قدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرتے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ یہ اجازت طلب کرنا بالکل جائز ہے، مجبوری کی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ صحابہ کرام ادب کے ساتھ بامر مجبوری اجازت طلب کر رہے ہیں،
پھر بھی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں اجازت دینا چاہیں دیں، جسے نہ دینا چاہیں نہ دیں، اور جسے آپ اجازت نہیں دیں گے وہ جا نہیں سکے گا، اور جسے آپ اجازت دیں گے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کریں کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنا گو کہ گناہ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ ان کے لیے معافی طلب کریں، جس سے لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ حضور کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ کہیں اجازت طلب کرنے میں کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، ذرہ برابر کوئی فرق نہ ہو گیا ہو، کوئی جلد بازی نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے محبوب آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بے ادبی اگر نادانستہ طور پر ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اس قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور اگر تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تمہارا وہاں پر فوراً حاضر ہونا فرض ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہو تو نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تم پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ آپ اس سے پہلے تفسیر میں سن چکے ہیں کہ اگر حضور کسی صحابی کو نماز کے عالم میں بلائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، فوراً اسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا لازمی ہے۔ پھر وہ صحابی حضور سے باتیں کریں، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے آ جائیں، وہ اسی وقت اس تمام پیریڈ میں نماز کے اندر ہی ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز جاری کریں۔ تو حضور کے بلانے میں اور عام بشر کے بلانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور ظاہری طور پر تو بشر کی صورت رکھتے ہیں، مگر آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ادنا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان برباد ہو جائے۔ تو حضور اگر بلائیں تو یہ مت سمجھنا کہ عام شخص نے بلایا ہے، یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں تو ادب کا پیکر بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم حضور کو پکارو تو ادب اور تعظیم سے پکارو۔ دنیا میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، اے زید، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو، بلکہ کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، القاب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پکارو۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر منافق جب دیکھتے کہ اب بڑی مضبوط چٹانیں ہیں، بڑی محنت کا کام ہے، تو یہ دیکھتے رہتے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دوسری طرف ہوں اور صحابہ کرام کسی اور کام میں مشغول ہوں تو کسی درخت کی آڑ بنا کر یا کوئی بہانہ کر کے وہ نکل جائیں۔ تو فرمایا جو ایسا کرتے ہیں بغیر اجازت کے نکل گئے یا نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخوبی جانتا ہے۔ جاننے کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا عطا فرمائے گا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ ڈریں، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، کانپیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں
انہیں عذاب نہ آ جائے. فتنہ کی معنی آزمائش. انہیں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی مخالفت سے کہیں مصیبت نہ آ جائے، بیماریاں نہ آ جائیں، آفتیں نہ آ جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. قرآن مجید فرقان حمید تا قیامت ہے، اس کے احکامات تا قیامت قائم و دائم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. آج جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے. مکافات عمل دنیا کے اندر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ظاہر اکثر ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرے تو اس گناہ سے ڈرانے کے لیے اپنے آپ کا ذہن اس طرح بنائے کہ اب میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب دنیاوی کسی مشکل کے لیے میں تیار رہوں. یا تو کوئی بیماری آ سکتی ہے، یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ٹینشن آ سکتا ہے، یا کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، یا ڈکیتی ہو سکتی ہے، یا چوری پڑ سکتی ہے. جب رسول اللہ کی مخالفت کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا پھر تیار رہو، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور ایسا اکثر ہوتا بھی ہے. جب بھی ہم پر کوئی فکر آئے، تشویش آئے، پریشانی آئے، یا ہم پر کوئی مصیبت آئے، اگر ہمارے پاس سوچنے والا دل ہو اور ہم سوچیں، غور کریں، تو کوئی نہ کوئی گناہ کی یہ سزا ہوگی. اور ہم سوچیں گے، یاد کریں گے، ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہاں کل پرسوں میری جماعت چھوٹ گئی تھی، میری نماز نکل گئی تھی، اچھا میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا، بد نگاہی ہو گئی تھی، فلاں مسلمان کا میں نے دل دکھا لیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس پر تم ہو. تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کو اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس قیامت کے دن یہ سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کی انہیں خبر دے گا. اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام بڑا بھیانک ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. رب العالمین سورہ نور کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ نور میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں، رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.